کیا ہو گیا شیریں؟ غصہ چڑھا ہوا ہے مجھے. خدا تمہیں اور سرما ربیہ کو رہ گئی ہے میری. میں وہاں سر اٹھا کے جانا چاہتا ہوں. میں وہ چادر لینے آیا تھا. آپ ٹھیک سے سوئیں؟ نہیں. ابھی دراصل آج میں کافی مصروف ہوں. نکلنے ہیں، کام وام کرنے ہیں، وقت بالکل نہیں ملے گا. مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے وہ نہیں کرنا چاہیہ تھا. تم نے کیا کیا؟ سربلند 3 دن تک اس لڑکی کے کمرے میں چھپ کے بیٹھا رہا. تم نے پتہ کروانے کی کوشش کی؟ آپ نے وعدہ کیا تھا نا خان، اپنا وعدہ پورا کریں. بچے نے کہا تو میں نے بھی تمہیں بہت نوازا ہے، ہر رات کی بھاری قیمت دی ہے تمہیں. السلام علیکم ناظرین. تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ شیری سہاب لالا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ہمیں ابھی شادی کرنی ہوگی. تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو شیری اسے کہتی ہے کہ ہمیں بہت جلد شادی کرنی ہوگی ورنہ ہم دونوں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، میں ایک نوکرانی سے شادی کروں گا. تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے یہی مطالبہ تھا. تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے. تو شیری اس سے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میری محبت کی توہین ہے، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے اور ہمیں شادی کرنی ہوگی ورنہ ہم دونوں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. تو وہ اسے آگے سے ڈراتا دھمکاتا اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنے نوکر سے کروا دوں گا. تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے آپ کے سارے راز رکھے ہیں اور آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے دھمکی دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے. وہ اس کی بات ماننے کی بجائے اسے دھمکی دیتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر غصے میں چلا جاتا ہے. اور دوسری طرف ربیہ کچن میں جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر دوسری نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں. تو ربیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، تم جا کر بی جان کے کپڑے دیکھ لو، وہ پریس کرنے ہوں گے، میں بی جان کے لیے سوجی بنانے کے لیے آئی ہوں، ان کے لیے سوجی بنانی ہے. تو وہ برتن لے کر سوجی بنانے لگ جاتی ہے. تو ربیہ نوکرانی کو بھیج کر خود سوجی بنانے لگ جاتی ہے اور وہ سوجی برتن میں ڈال رہی ہوتی ہے اور پیچھے سے شیری کو اس پر بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ دونوں چپ کر کے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں اور آپس میں بات نہیں کرتی. شیری کو ایک دم سے وومٹنگ آنے لگتی ہے اور وہ وہاں سے دوڑ کر باہر نکل جاتی ہے اور باہر جا کر وہ وومٹنگ کرنے لگ جاتی ہے. تو ربیہ جب یہ دیکھتی ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے. تو وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور شیری وہاں پر الٹیاں کر رہی ہوتی ہے. تو ربیہ اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ الٹیاں کر رہی ہوتی ہے اور وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اب کیا ہو گیا ہے. اور جب وہ کرولی کر کر واپس آتی ہے تو ربیہ اس سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے، تم مجھے بتاؤ یہ کیا ہے. تو آگے سے اسے شیری کہتی ہے کہ تم کیا میرے پیچھے پڑی رہتی ہو، میں جہاں جاتی ہوں وہاں تم آ جاتی ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے آخر؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا، تم مجھے سچ سچ بتا دو. تو شیری آگے سے کہتی ہے کہ رات کو الٹا سیدھا کچھ میں نے کھا لیا تھا
تو اسی وجہ سے وومٹنگ آ رہی ہے۔ تو رابعہ آگے سے اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، یہ وہ معاملہ نہیں ہے، یہ مجھے نہیں لگ رہا جو تم سچ کہہ رہی ہو، یہ سچ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو، یہ دوسرا معاملہ ہے، تم مجھے سچ سچ بتا دو یہ کیا معاملہ ہے اور تم اپنی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو۔ تو رابعہ اسے کہتی ہے کہ مجھے سچ سچ بتا دو کیا بات ہے، تم کیوں نہیں بتا رہی جو بات ہے مجھے۔ تو شیری آگے سے اسے کہتی ہے پیچھے ہٹو، مجھے جانے دو۔ تو وہ اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے رکو، پہلے مجھے سچ بتاؤ پھر تم یہاں سے جاؤ گی۔ تو شیری اسے سائڈ پر کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو رابعہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہی ہے، یہ کیوں مشکل میں پڑی ہوئی ہے۔ اور پھر ملازم سہاب لالہ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ شیری آپ سے بات کرنا چاہتی ہے اور وہ کچھ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تو سہاب لالہ اسے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ مجھے کتنی مشکلیں پڑی ہوئی ہیں، میں کتنی مشکلوں سے لڑ رہا ہوں اور تم پھر یہ بات کر رہے ہو، تم نے اسے روکا کیوں نہیں، تم نے اسے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نہیں بات کرنا چاہتا۔ تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں منع کیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی پریشانی ہے اور زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے مجھ سے بہت بار کہا لیکن میں نے انہیں منع کیا، لیکن وہ میری بات مانی نہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ تو سہاب لالہ کہتے ہیں کہ اور پھر وہ سوچنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ تو سہاب لالہ کہتے ہیں کہ اور پھر وہ سوچنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں کہ انہیں کوئی پریشانی ہے اور زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے مجھ سے بہت بار کہا لیکن میں نے انہیں منع کیا، لیکن وہ میری بات مانی نہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اور دوسری طرف سہاب لالہ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کی بیوی ادھر غصے میں ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے، اس لڑکی کی شادی سربلند سے نہیں ہو سکتی تھی اور اب ہو گئی ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اگر آپ جرگہ نہ بٹھاتے تو ایسا کبھی نہیں ہونا تھا، یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایسی لڑکی سربلند کی بیوی بن گئی ہے جس کو کوئی اس گھر میں پوچھتا بھی نہیں تھا اور اس کی حیثیت ملازموں سے بھی کم تھی، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو سربلند کھانا چھوڑ کر غصہ ہو جاتا ہے اور بولنے لگ جاتا ہے کہ تم مجھے کیوں یہ سب کہہ رہی ہو، اور تم بھی تو اس گھر میں رہتی تھی، تمہیں نہیں پتہ چلا تھا وہ 3 دن اس کے کمرے میں رہا ہے، تم نے خود تو کچھ کیا نہیں اور مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ اور وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا کھانا تم نے بنایا ہے، اس کھانے میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، اور وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف بی جان ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، سربلند اور رابعہ ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دونوں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، خاموش بیٹھے ہوتے ہیں اور چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ تو بی جان ان سے کہتی ہے کیوں نہ ہمیں ولیمہ کر لینا چاہیے، تو کل ولیمہ کرنا چاہیے اور وہاں دمبے اور بکرے بلا کر انہیں ذبح کرنا چاہیے، تو ولیمہ اچھے سے ہونا چاہیے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بی جان کی ہاں میں ہاں کہتے ہیں۔ تو بی جان ان سے کہتی ہے کیوں نہ ہمیں ولیمہ کر لینا چاہیے، تو کل ولیمہ کرنا چاہیے اور وہاں دمبے اور بکرے بلا کر انہیں ذبح کرنا چاہیے، تو ولیمہ اچھے سے ہونا چاہیے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بی جان کی ہاں میں ہاں کہتے ہیں۔ تو بی جان ان سے کہتی ہے کیوں نہ ہمیں ولیمہ کر لینا چاہیے، تو کل ولیمہ کرنا چاہیے اور وہاں دمبے اور بکرے بلا کر انہیں ذبح کرنا چاہیے، تو ولیمہ اچھے سے ہونا چاہیے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بی جان کی ہاں میں ہاں کہتے ہیں۔ اور سربلند فون پر کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اچانک کمرے میں آ جاتا ہے اور اسے یاد بھول جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ رابعہ بھی کمرے میں موجود ہے۔ تو وہ جلدی سے اٹھ جاتی ہے اور اپنا دوپٹہ لیتی ہے، تو وہ اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا، میں جیسے پہلے اپنے کمرے میں آتا تھا ویسے ہی میں آیا ہوں،
تو وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتی اور وہ آگے آ کر اپنی جیکٹ لیتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ تم ریڈی ہو جاؤ، تم تیار ہو جاؤ، تم آرام سے یہاں پر رہ سکتی ہو۔ تو وہ اس سے بڑے احترام سے بات کرتا ہے۔ تو ربیہ آگے سے کچھ نہیں بولتی اور وہ سن رہی ہوتی ہے اسے، اور سربلند فون پر کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اچانک کمرے میں آ جاتا ہے اور اسے یاد بھول جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ ربیہ بھی کمرے میں موجود ہے۔ تو وہ جلدی سے اٹھ جاتی اور شیری اس کے پاس جاتی ہے، سہاب لالہ کے ملازم کے پاس، اور اسے کہتی ہے کہ مجھے سہاب لالہ سے بات کرنی ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ نے اسے کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ بہت ضروری بات ہے، بہت پریشانی کی بات ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ سہاب لالہ کے ملازم کے پاس، اور اسے کہتی ہے کہ مجھے سہاب لالہ سے بات کرنی ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ نے اسے کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ بہت ضروری بات ہے، بہت پریشانی کی بات ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، سہاب لالہ کے ملازم کے پاس، اور اسے کہتی ہے کہ مجھے سہاب لالہ سے بات کرنی ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ نے اسے کیا بات کرنی ہے؟ تو اور سربلند اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے، سامنے پریشان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بی جان اسے حوصلہ دیتی ہے اور اسے پیار کرتی ہے۔ تو وہ ان سے بہت ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے اور بی جان سن رہی ہوتی ہیں اور انہیں حوصلہ دیتی ہیں اور صبر کرنے کو کہتی ہیں۔ اور سربلند اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے، سامنے پریشان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بی جان اسے حوصلہ دیتی ہے اور اسے پیار کرتی ہے۔ تو وہ ان سے بہت ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے اور بی جان سن رہی ہوتی ہیں اور انہیں حوصلہ دیتی ہیں اور صبر کرنے کو کہتی ہیں۔ اور سربلند اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے، سامنے پریشان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بی جان اسے حوصلہ دیتی ہے اور اسے پیار کرتی ہے۔ تو وہ ان سے بہت ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے اور بی جان سن رہی ہوتی ہیں اور انہیں حوصلہ دیتی ہیں اور صبر کرنے کو کہتی ہیں۔ اور سربلند اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے، سامنے پریشان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ادھر شیری کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کی شادی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس کی حیثیت تو مجھ سے بھی بہت کم تھی، یہ کیوں ہو گیا؟ وہ غصہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ملازموں سے کہتی ہے کیا ہوا ہے، تم کیوں غصہ کر رہی ہو؟ تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں، اب وہ بیگم۔ اور دوسری طرف جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ادھر شیری کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ادھر شیری کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کی شادی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس کی حیثیت تو مجھ سے بھی بہت کم تھی، یہ کیوں ہو گیا؟ وہ غصہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ملازموں سے کہتی ہے کیا ہوا ہے، تم کیوں غصہ کر رہی ہو؟ تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں، اب وہ بیگم صاحبہ بن گئی ہے اور ہمیں ان کی ہر بات ماننی ہوگی اور تمہیں بھی ماننی ہوگی، تم انہیں ایسا نہیں کہہ سکتی۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ ہم تینوں ہی کھانا کھانے والے رہ گئے ہیں، باقی سب نے کھانا کھا لیا ہے، تو اب ہم تینوں بھی کھا لیتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہیں اور پیچھے سے وہ کہتی ہیں کہ چلو ہم دونوں تو کھانا کھائیں۔ اسے وامٹنگ آتی ہے اور وہ اچانک اٹھ کر چلی جاتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ دونوں کہتے ہیں کہ چلو ہم تو کھانا کھاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے لیے کھانا تیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے یہی مطالبہ تھا،
تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیریں ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے یہی مطالبہ تھا۔ تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیریں ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے یہی مطالبہ تھا۔ تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیریں ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے یہی مطالبہ تھا۔ تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیریں ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے یہی مطالبہ تھا۔ تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیریں ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے یہی مطالبہ تھا۔ تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو بی جان ان سے کہتی ہے کیوں نہ ہمیں ولیمہ کر لینا چاہیے، تو کل ولیمہ کرنا چاہیے اور وہاں دمبے اور بکرے بلا کر انہیں ذبح کرنا چاہیے، تو ولیمہ اچھے سے ہونا چاہیے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بی جان کی ہاں میں ہاں کہتے ہیں۔ تو بی جان ان سے کہتی ہے کیوں نہ ہمیں ولیمہ کر لینا چاہیے، تو کل ولیمہ کرنا چاہیے اور وہاں دمبے اور بکرے بلا کر انہیں ذبح کرنا چاہیے، تو ولیمہ اچھے سے ہونا چاہیے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بی جان کی ہاں میں ہاں کہتے ہیں۔ تو بی جان ان سے کہتی ہے کیوں نہ ہمیں ولیمہ کر لینا چاہیے، تو کل ولیمہ کرنا چاہیے اور وہاں دمبے اور بکرے بلا کر انہیں ذبح کرنا چاہیے، تو ولیمہ اچھے سے ہونا چاہیے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بی جان کی ہاں میں ہاں کہتے ہیں۔ تو بی جان ان سے کہتی ہے کیوں نہ ہمیں ولیمہ کر لینا چاہیے، تو کل ولیمہ کرنا چاہیے اور وہاں دمبے اور بکرے بلا کر انہیں ذبح کرنا چاہیے، تو ولیمہ اچھے سے ہونا چاہیے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بی جان کی ہاں میں ہاں کہتے ہیں۔ تو بی جان ان سے کہتی ہے کیوں نہ ہمیں ولیمہ کر لینا چاہیے، تو کل ولیمہ کرنا چاہیے اور وہاں دمبے اور بکرے بلا کر انہیں ذبح کرنا چاہیے، تو ولیمہ تو وہ اچھے اسے سے کہتی ہے کہ ہونا یہ چاہیے۔ آپ اور وہ کیا دونوں کہہ ایک رہے دوسرے ہیں؟ کو تو دیکھنے وہ اسے کہتا ہے کہ میں لگ تم سے جاتے شادی ہیں کیوں کروں گا؟ اور بی تو جان شیریں کی ان سے ہاں کہتی میں ہے ہاں میں نے آپ سے کہتے ہیں۔ محبت کی اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے یہی مطالبہ تھا۔ تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟
تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے ہی یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے ہی یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ اور دوسری طرف ربیہ کچن میں جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر دوسری نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ تو ربیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، تم جا کر بی جان کے کپڑے دیکھ لو، وہ پریس کرنے ہوں گے، میں بی جان کے لیے سوجی بنانے کے لیے آئی ہوں، ان کے لیے سوجی بنانی ہے۔ تو وہ برتن لے کر سوجی بنانے لگ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ربیہ کچن میں جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر دوسری نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ تو ربیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، تم جا کر بی جان کے کپڑے دیکھ لو، وہ پریس کرنے ہوں گے، میں بی جان کے لیے سوجی بنانے کے لیے آئی ہوں، ان کے لیے سوجی بنانی ہے۔ تو وہ برتن لے کر سوجی بنانے لگ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ربیہ کچن میں جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر دوسری نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ تو ربیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، تم جا کر بی جان کے کپڑے دیکھ لو، وہ پریس کرنے ہوں گے، میں بی جان کے لیے سوجی بنانے کے لیے آئی ہوں، ان کے لیے سوجی بنانی ہے۔ تو وہ برتن لے کر سوجی بنانے لگ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ربیہ کچن میں جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر دوسری نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ تو ربیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، تم جا کر بی جان کے کپڑے دیکھ لو، وہ پریس کرنے ہوں گے، میں بی جان کے لیے سوجی بنانے کے لیے آئی ہوں، ان کے لیے سوجی بنانی ہے۔ تو وہ برتن لے کر سوجی بنانے لگ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ربیہ کچن میں جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر دوسری نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ تو ربیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، تم جا کر بی جان کے کپڑے دیکھ لو، وہ پریس کرنے ہوں گے، میں بی جان کے لیے سوجی بنانے کے لیے آئی ہوں، ان کے لیے سوجی بنانی ہے۔ تو وہ برتن لے کر سوجی بنانے لگ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ربیہ کچن میں جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر دوسری نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ تو ربیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، تم جا کر بی جان کے کپڑے دیکھ لو، وہ پریس کرنے ہوں گے، میں بی جان کے لیے سوجی بنانے کے لیے آئی ہوں، ان کے لیے سوجی بنانی ہے۔ تو وہ برتن لے کر سوجی بنانے لگ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ربیہ کچن میں جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر دوسری نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ تو ربیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، تم جا کر بی جان کے کپڑے دیکھ لو، وہ پریس کرنے ہوں گے، میں بی جان کے لیے سوجی بنانے کے لیے آئی ہوں، ان کے لیے سوجی بنانی ہے۔ تو وہ برتن لے کر سوجی بنانے لگ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ربیہ کچن میں جاتی ہے
اور وہ وہاں جا کر دوسری نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ تو ربیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، تم جا کر بی جان کے کپڑے دیکھ لو، وہ پریس کرنے ہوں گے، میں بی جان کے لیے سوجی بنانے کے لیے آئی ہوں، ان کے لیے سوجی بنانی ہے۔ تو وہ برتن لے کر سوجی بنانے لگ جاتی ہے، اور دوسری طرف ربیہ کچن میں جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر دوسری نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ تو ربیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، تم جا کر بی جان کے کپڑے دیکھ لو، وہ پریس کرنے ہوں گے، میں بی جان کے لیے سوجی بنانے کے لیے آئی ہوں، ان کے لیے سوجی بنانی ہے۔ تو وہ برتن لے کر سوجی بنانے لگ جاتی ہے، اور دوسری طرف ربیہ کچن میں جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر دوسری نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ تو ربیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، تم جا کر بی جان کے کپڑے دیکھ لو، وہ پریس کرنے ہوں گے، میں بی جان کے لیے سوجی بنانے کے لیے آئی ہوں، ان کے لیے سوجی بنانی ہے۔ تو وہ برتن لے کر سوجی بنانے لگ جاتی ہے، اور دوسری طرف ربیہ کچن میں جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر دوسری نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ تو ربیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، تم جا کر بی جان کے کپڑے دیکھ لو، وہ پریس کرنے ہوں گے، میں بی جان کے لیے سوجی بنانے کے لیے آئی ہوں، ان کے لیے سوجی بنانی ہے۔ تو وہ برتن لے کر سوجی بنانے لگ جاتی ہے، اور دوسری طرف ربیہ کچن میں جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر دوسری نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ تو ربیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، تم جا کر بی جان کے کپڑے دیکھ لو، وہ پریس کرنے ہوں گے، میں بی جان کے لیے سوجی بنانے کے لیے آئی ہوں، ان کے لیے سوجی بنانی ہے۔ تو وہ برتن لے کر سوجی بنانے لگ جاتی ہے، اور دوسری طرف ربیہ کچن میں جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر دوسری نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ تو ربیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، تم جا کر بی جان کے کپڑے دیکھ لو، وہ پریس کرنے ہوں گے، میں بی جان کے لیے سوجی بنانے کے لیے آئی ہوں، ان کے لیے سوجی بنانی ہے۔ تو وہ برتن لے کر سوجی بنانے لگ جاتی ہے، اور دوسری طرف ربیہ کچن میں جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر دوسری نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ تو ربیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، تم جا کر بی جان کے کپڑے دیکھ لو، وہ پریس کرنے ہوں گے، میں بی جان کے لیے سوجی بنانے کے لیے آئی ہوں، ان کے لیے سوجی بنانی ہے۔ تو وہ برتن لے کر سوجی بنانے لگ جاتی ہے، تو بی جان ان سے کہتی ہے کیوں نہ ہمیں ولیمہ کر لینا چاہیے، تو کل ولیمہ کرنا چاہیے اور وہاں دمبے اور بکرے بلا کر انہیں ذبح کرنا چاہیے، تو ولیمہ اچھے سے ہونا چاہیے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بی جان کی ہاں میں ہاں کہتے ہیں، تو بی جان ان سے کہتی ہے کیوں نہ ہمیں ولیمہ کر لینا چاہیے، تو کل ولیمہ کرنا چاہیے اور وہاں دمبے اور بکرے بلا کر انہیں ذبح کرنا چاہیے، تو ولیمہ اچھے سے ہونا چاہیے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بی جان کی ہاں میں ہاں کہتے ہیں، تو بی جان ان سے کہتی ہے کیوں نہ ہمیں ولیمہ کر لینا چاہیے، تو کل ولیمہ کرنا چاہیے اور وہاں دمبے اور بکرے بلا کر انہیں ذبح کرنا چاہیے، تو ولیمہ اچھے سے ہونا چاہیے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بی جان کی ہاں میں ہاں کہتے ہیں، تو بی جان ان سے کہتی ہے کیوں نہ ہمیں
ولیمہ کر لینا چاہیے، تو کل ولیمہ کرنا چاہیے اور وہاں دمبے اور بکرے بلا کر انہیں ذبح کرنا چاہیے، تو ولیمہ اچھے سے ہونا چاہیے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بی جان کی ہاں میں ہاں کہتے ہیں۔ تو بی جان ان سے کہتی ہے کیوں نہ ہمیں ولیمہ کر لینا چاہیے، تو کل ولیمہ کرنا چاہیے اور وہاں دمبے اور بکرے بلا کر انہیں ذبح کرنا چاہیے، تو ولیمہ اچھے سے ہونا چاہیے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بی جان کی ہاں میں ہاں کہتے ہیں۔ تو بی جان ان سے کہتی ہے کیوں نہ ہمیں ولیمہ کر لینا چاہیے، تو کل ولیمہ کرنا چاہیے اور وہاں دمبے اور بکرے بلا کر انہیں ذبح کرنا چاہیے، تو ولیمہ اچھے سے ہونا چاہیے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بی جان کی ہاں میں ہاں کہتے ہیں۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا، تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا، تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا، تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا، تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا، تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا، تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا،
تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے ہی یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے ہی یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے ہی یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے ہی یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے ہی یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے ہی یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے ہی یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے ہی یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کیوں کروں گا؟ تو شیری ان سے کہتی ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا شروع سے ہی یہی مطالبہ تھا، تو کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم شادی کریں گے، تو اب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہر رات کی باری قیمت چکائی ہے۔ اور دوسری طرف جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ادھر شیری کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کی شادی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس کی حیثیت تو مجھ سے بھی بہت کم تھی، یہ کیوں ہو گیا؟ وہ غصہ کر رہی ہوتی ہے تو ملازمہ سے کہتی ہے کیا ہوا ہے، تم کیوں غصہ کر رہی ہو؟ تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں، اب وہ بیگم۔ اور دوسری طرف جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ادھر شیری کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کی شادی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس کی حیثیت تو مجھ سے بھی بہت کم تھی، یہ کیوں ہو گیا؟ وہ غصہ کر رہی ہوتی ہے تو ملازمہ سے کہتی ہے کیا ہوا ہے،
تم کیوں غصہ کر رہی ہو، تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں، اب وہ بیگم۔ اور دوسری طرف جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ادھر شیری کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کی شادی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس کی حیثیت تو مجھ سے بھی بہت کم تھی، یہ کیوں ہو گیا۔ وہ غصہ کر رہی ہوتی ہے تو ملازمہ سے کہتی ہے کیا ہوا ہے، تم کیوں غصہ کر رہی ہو، تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں، اب وہ بیگم۔ اور دوسری طرف جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ادھر شیری کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کی شادی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس کی حیثیت تو مجھ سے بھی بہت کم تھی، یہ کیوں ہو گیا۔ وہ غصہ کر رہی ہوتی ہے تو ملازمہ سے کہتی ہے کیا ہوا ہے، تم کیوں غصہ کر رہی ہو، تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں، اب وہ بیگم۔ اور دوسری طرف جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ادھر شیری کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کی شادی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس کی حیثیت تو مجھ سے بھی بہت کم تھی، یہ کیوں ہو گیا۔ وہ غصہ کر رہی ہوتی ہے تو ملازمہ سے کہتی ہے کیا ہوا ہے، تم کیوں غصہ کر رہی ہو، تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں، اب وہ بیگم۔ اور دوسری طرف جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ادھر شیری کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کی شادی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس کی حیثیت تو مجھ سے بھی بہت کم تھی، یہ کیوں ہو گیا۔ وہ غصہ کر رہی ہوتی ہے تو ملازمہ سے کہتی ہے کیا ہوا ہے، تم کیوں غصہ کر رہی ہو، تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں، اب وہ بیگم۔ اور دوسری طرف جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ادھر شیری کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کی شادی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس کی حیثیت تو مجھ سے بھی بہت کم تھی، یہ کیوں ہو گیا۔ وہ غصہ کر رہی ہوتی ہے تو ملازمہ سے کہتی ہے کیا ہوا ہے، تم کیوں غصہ کر رہی ہو، تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں، اب وہ بیگم۔ اور دوسری طرف جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ادھر شیری کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کی شادی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس کی حیثیت تو مجھ سے بھی بہت کم تھی، یہ کیوں ہو گیا۔ وہ غصہ کر رہی ہوتی ہے تو ملازمہ سے کہتی ہے کیا ہوا ہے، تم کیوں غصہ کر رہی ہو، تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں، اب وہ بیگم۔ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین،
تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ السلام علیکم ناظرین، تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ تو آگے سے اسے شیری کہتی ہے کہ تم کیا میرے پیچھے پڑی رہتی ہو، میں جہاں جاتی ہوں وہاں تم آ جاتی ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے آخر؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا، تم مجھے سچ سچ بتا دو۔ تو شیری آگے سے کہتی ہے کہ رات کو الٹا سیدھا کچھ میں نے کھا لیا تھا تو اسی وجہ سے وومٹنگ آ رہی ہے۔ تو رابعہ آگے سے اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، یہ وہ معاملہ نہیں ہے، یہ مجھے نہیں لگ رہا جو تم سچ کہہ رہی ہو، یہ سچ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو، یہ دوسرا معاملہ ہے، تم مجھے سچ سچ بتا دو یہ کیا معاملہ ہے اور تم اپنی زندگی کیوں خراب کر رہی ہو۔ تو آگے سے اسے شیری کہتی ہے کہ تم کیا میرے پیچھے پڑی رہتی ہو، میں جہاں جاتی ہوں وہاں تم آ جاتی ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے آخر؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا، تم مجھے سچ سچ بتا دو۔ تو شیری آگے سے کہتی ہے کہ رات کو الٹا سیدھا کچھ میں نے کھا لیا تھا تو اسی وجہ سے وومٹنگ آ رہی ہے۔ تو رابعہ آگے سے اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، یہ وہ معاملہ نہیں ہے، یہ مجھے نہیں لگ رہا جو تم سچ کہہ رہی ہو، یہ سچ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو، یہ دوسرا معاملہ ہے، تم مجھے سچ سچ بتا دو
یہ کیا معاملہ ہے اور تم اپنی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ تو آگے سے اسے شیری کہتی ہے کہ تم کیا میرے پیچھے پڑی رہتی ہو، میں جہاں جاتی ہوں وہاں تم آ جاتی ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے آخر؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا، تم مجھے سچ سچ بتا دو۔ تو شیری آگے سے کہتی ہے کہ رات کو الٹا سیدھا کچھ میں نے کھا لیا تھا تو اسی وجہ سے وومٹنگ آ رہی ہے۔ تو رابعہ آگے سے اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، یہ وہ معاملہ نہیں ہے، یہ مجھے نہیں لگ رہا جو تم سچ کہہ رہی ہو، یہ سچ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو، یہ دوسرا معاملہ ہے، تم مجھے سچ سچ بتا دو یہ کیا معاملہ ہے اور تم اپنی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ تو آگے سے اسے شیری کہتی ہے کہ تم کیا میرے پیچھے پڑی رہتی ہو، میں جہاں جاتی ہوں وہاں تم آ جاتی ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے آخر؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا، تم مجھے سچ سچ بتا دو۔ تو شیری آگے سے کہتی ہے کہ رات کو الٹا سیدھا کچھ میں نے کھا لیا تھا تو اسی وجہ سے وومٹنگ آ رہی ہے۔ تو رابعہ آگے سے اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، یہ وہ معاملہ نہیں ہے، یہ مجھے نہیں لگ رہا جو تم سچ کہہ رہی ہو، یہ سچ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو، یہ دوسرا معاملہ ہے، تم مجھے سچ سچ بتا دو یہ کیا معاملہ ہے اور تم اپنی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ تو آگے سے اسے شیری کہتی ہے کہ تم کیا میرے پیچھے پڑی رہتی ہو، میں جہاں جاتی ہوں وہاں تم آ جاتی ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے آخر؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا، تم مجھے سچ سچ بتا دو۔ تو شیری آگے سے کہتی ہے کہ رات کو الٹا سیدھا کچھ میں نے کھا لیا تھا تو اسی وجہ سے وومٹنگ آ رہی ہے۔ تو رابعہ آگے سے اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، یہ وہ معاملہ نہیں ہے، یہ مجھے نہیں لگ رہا جو تم سچ کہہ رہی ہو، یہ سچ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو، یہ دوسرا معاملہ ہے، تم مجھے سچ سچ بتا دو یہ کیا معاملہ ہے اور تم اپنی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ تو آگے سے اسے شیری کہتی ہے کہ تم کیا میرے پیچھے پڑی رہتی ہو، میں جہاں جاتی ہوں وہاں تم آ جاتی ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے آخر؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا، تم مجھے سچ سچ بتا دو۔ تو شیری آگے سے کہتی ہے کہ رات کو الٹا سیدھا کچھ میں نے کھا لیا تھا تو اسی وجہ سے وومٹنگ آ رہی ہے۔ تو رابعہ آگے سے اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، یہ وہ معاملہ نہیں ہے، یہ مجھے نہیں لگ رہا جو تم سچ کہہ رہی ہو، یہ سچ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو، یہ دوسرا معاملہ ہے، تم مجھے سچ سچ بتا دو یہ کیا معاملہ ہے اور